السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. رب اشرح لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم 24واں رکوع سورہ اعراف کا، جو کہ آخری رکوع مبارک ہے اس سورہ مبارک کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ اعراف مکمل ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز کل سے ہم سورہ انفال پڑھیں گے، جس کا ایک الگ ہی مضمون ہے، جو کہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو سمجھایا جائے گا انشاءاللہ. سورہ اعراف اور سورہ انعام یہ دونوں ایک بات کی تکمیل کرتے ہیں، اور وہ میں پہلے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی قدرت اور رحمت اور اس کی ثنائی، اور سورہ اعراف التذکیر بایام اللہ، وہ بڑے بڑے دن جس دن اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کرا. اس سے قبل 8 یا 10 رکوع پہلے ہم قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، قوم سمود، اسی طریقے سے لگاتار 6 سے 8 رکوع ہم لوگ سورہ اعراف کے پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ان کی قوم کے معاملات پر. تو ان تمام قوموں کو اللہ نے ان کی جو قوم تھی وہ بھی ہلاک کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ جب بھی انسانوں کو ہدایت کی طرف لے کر ایک تو لوگوں کے اپنے اندر اللہ کا شعوری علم موجود ہے، اس کو بس اجاگر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات اور اہمیت کو اجاگر کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت کے قریب لے کر آتا ہے. اور دوسری اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے بڑے اعراف میں ذکر کر دیے گئے کہ جس بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر، اس کا ذکر بھی بتمام و کمال اس سورہ مبارک میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا، سمجھ لیا. اب گویا کہ اس سورہ جتنے تھے اس کو گویا کہ وائنڈ اپ کر کے بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان بنیادی طور پر معبود تو سب کا پیدا کرنے، یہ من گھڑت خیالات ایک رکھ لیے ہیں اپنے اندر کہ جس میں انسان جو ہے کسی دیوی دیوتا کو پوچھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے بزرگان کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے پیر اور مرشد کا جو ایک کانسیپٹ اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں چل رہا ہے، ان ساری چیزوں کی گویا کہ ایک طور پہ نفی آپ لوگ کو اس ایک رکوع مبارک میں نظر آ جائے گی انشاءاللہ. تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی واحدہ، اور وہی ہے اللہ ہے جس نے تم کو بنایا
من نفس واحدہ، جس نے انسانوں کو بنایا ایک تن واحد سے، آدم علیہ السلام سے ہم لوگ کو پیدا کیا، وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا یعنی بی بی حوا، یعنی ایک ہی آدم، اور پھر اسی آدم سے ایکسٹریکٹ کر کے بی بی حوا کا پتلا کھڑا کر دیا، اور پھر فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین کہا کہ اب میں فرشتوں دیکھ لو دو پتلے موجود ہیں، اب میں اپنی روح میں سے ان میں پھونک رہا ہوں تو پھر گر پڑنا سجدے میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پتلی اور اس پتلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ اس میں اللہ کی طرف سے روح نہ پھونکی گئی ہو، اللہ کی طرف سے وہ ڈیوائن ایلیمنٹ اور اللہ کی طرف سے وہ ڈیوائن اسپارک نہ معلوم ہو، اور نہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی حیوانی جسم کی تر و تازگی اور رہنمائی کے لیے۔ کتنا غلط کانسیپٹ ہے دوستوں، ہمارے اندر جو اللہ کی طرف سے ایک اسپارک ہے، ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، اس کو انسان غافل رہتا ہے، اس سے، اس روحانی وجود سے انسان غافل رہتا ہے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں میں نے تمام انسانوں کو ایک تن واحد یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، اور اسی وجعل منہا زوجہا، اسی کا جوڑا بنا ڈالا یعنی بی بی حوا۔ اب آپ لوگ ذرا یہاں ایک اہم اور لطیف نقطے کو غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا بھی تو کر سکتا تھا کہ حضرت آدم کا پتلا الگ بناتا، الگ سے حضرت بی بی حوا کا بھی پتلا بناتا، سلام علیہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی آدم میں سے ایکسٹریکٹ کر کے نکالا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت کی بھی بقا اور یہ عورت کی بھی دوام اسی میں ہے کہ وہ مرد کے تابع رہے، مرد کی سپرویژن میں رہے، رکھوالی میں رہے۔ گھر ہی اس کا جو مقام ہے جس میں اس کو عزت ایک مرد دے سکتا ہے، جس کو اس گھر میں رشتے مل سکتے ہیں، اگر وہ عورت اس کی اہمیت ہی نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے مرد بھی اہمیت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ مرد کے تابع اچھی رہتی ہے، مرد کے انڈر اور سپرویژن میں اچھی رہتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ایکسٹریکشن سے، حضرت آدم کی ایکسٹریکشن سے، پسلی سے پکڑ کے نکالا ہے بی بی حوا کو، وجعل منہا زوجہا، اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک برداشت کا لیول، ایک ٹالرنس کا لیول بھی مرد میں زیادہ ہے، ایک قوام کی حیثیت ہے، ایک لیڈر کی حیثیت ہے۔ لیکن یہ بات ایک دم الگ ہے کہ اگر مرد اپنی لیڈرشپ کا اور اپنی اتھارٹی کا غلط فائدہ اٹھائے اور عورتوں کو وہ بنیادی حقوق بھی نہ دے تو قیامت میں سخت ترین پکڑ ہے ایسے شوہروں کی۔ یہ معاملہ بین بین چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ اللہ کے یہاں میانہ روی ہے، اللہ نے کچھ حقوق مرد کے رکھے ہیں تو کچھ حقوق عورتوں کے بھی رکھے ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ اللہ نے کیوں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس جوڑے سے انسیت پکڑے، اس جوڑے سے سکون پکڑے، تسکین حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے۔ مرد بھی عورت سے فائدہ حاصل کرے، عورت بھی اپنے اسپاؤزز سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ دونوں آپس میں ازواج ہیں، ازواج ماشاءاللہ سے خوبصورت ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا، اس میں آپس میں ایک دوسرے سے قرار پکڑیں، اور اس رشتے کے اندر اگر آپ کسی اور کو گھسائیں گے تو کبھی بھی قرار نہیں پکڑ سکتے۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں، سورہ بقرہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اب اس لباس میں اپنے شلوار قمیض کے اندر اگر کوٹ پینٹ پہننا شروع کر دوں، عام انسان تو یہی کہے گا کون جاہل آ رہا ہے۔ یہ لباس ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس میں کسی اور کو آپ گھسائیں گے تو کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، آپ ہی کا ہوگا، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے وہ ساس سسر ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی کو بھی گھسائیں گے نقصان آپ کا ہی ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا۔ دیٹس اے کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ تھنگ۔ لیسکن الیہا، اور اگر یہ قرار پکڑو گے تو تم کو تسکین ملے گی۔ اگر اس رشتے کو دوسرے رشتوں سے الگ رکھو انشاءاللہ۔ معلوم یہ پڑا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، مرد بھی ایک عزت اور عصمت کی حفاظت کرتا ہے اور عورتیں بھی مردوں کی حفاظت کرتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یاد ہے وہ آیت یا نہیں؟ اپنے مردوں کی حفاظت کرتی ہیں غیر حاضری میں، ان کے مالوں کی، ان کی عزت کی، اور سب سے بڑے ان کے رازوں کی۔ تو اگر یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ ہیلدی ایٹیٹیوڈ چلے گا تو یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی بہت اونچائی تک جائے گا انشاءاللہ، بہت اٹھان پکڑے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اسی رشتے کو سب سے خراب کر کے پیش کیا ہے اور معاشرے کو دکھایا ہے۔
لیسکن الیہا، اللہ کہہ رہا ہے تاکہ تم قول ہو، تاکہ تم قرار پکڑو، ایک ان سے مباشر، ایک ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہو، ایک نارمل تسکین کے جو جائز ذرائع ہیں اس سے انسان مرد بھی اپنی شہوت پوری، اس میں بھی اللہ نے سکون اور ایک تسکین کا سامان رکھا ہے۔ اور اس کے ایک اور معنی ہے کہ سکون سب سے بڑا انسان کو کہاں حاصل ہوتا ہے؟ وہ تب انسان کو حاصل ہوتا ہے جب اولاد آ جاتی ہے وجود میں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں سورہ فرقان میں، آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے رب ہمارے، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اپنے بیوی اور بچوں میں، اور ہمیں امام بنا ان لوگوں کا جو کہ سیدھی راہ پر چلیں، وجعلہ لنا اماما، ہم کو امام بنا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بھی اگر کسی کی سرپرستی کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کی ضروریت ہے ان کو بھی نیک صالح بنا اللہ، اور ہمیں ان کی نظروں میں ٹھنڈک کا سامان عطا فرما، بیوی اور بچے دونوں کی حیثیت میں اور دونوں کے معاملے میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اللہ۔ تو یہ سکون ہے، انسان جتنا بھی تھکا ہوا آتا ہے بچے کو دیکھتا ہے سکون حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیسکن الیہا، تاکہ اپنے اس جوڑے سے، مرد بھی عورت سے اور عورت بھی مرد سے قرار پکڑیں، تسکین حاصل کریں، سکون کا سامان تلاش کریں۔ یہ نہیں کہ آئے دن گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، نہیں 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 نہیں۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، اور یہاں ظاہر یہی ہو رہا ہے ان آیات سے کہ یہ مباشرت اور ہم بستری کا ایک معاملہ جو ہے بتایا جا رہا ہے میاں اور بیوی میں، کہ فلما تغشاها، پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی اور اس کو ڈھانپ لیا، حملت حملا، تو اس کے اندر حمل ہو گیا، اس عورت کے اندر رحم مادر میں اس نطفے سے ایک ایمبریو کی شکل ایجاد ہو گئی اللہ کی طرف سے، خفیفاً، وہ ہلکا سا ہے ابھی، ظاہر بات ہے ابتدائی ایک ہفتہ ہے جس میں ابھی اعضا بھی صحیح سے نہیں بنے، اور بچہ ایک دم ہلکا سا ہوتا ہے، 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر سے کم کا، مائکروسکوپک بھی ہوتا ہے بسا اوقات، خفیفاً، بہت ہلکا سا بچہ ہوتا ہے جب میاں اور بیوی میں یہ مباشرت ہو جاتی ہے، فمرت بہ، سو اس کو وہ لے کر چلتی پھرتی ہے، اس کو تو نہیں معلوم ہوتا وہ پریگننٹ ہو چکی ہوتی ہے عورت، آرام سے بازار بھی جا رہی ہے، اپنے سارے ساز و سامان بھی لے کر آ رہی ہے مارکیٹ سے، اس کو لے کر چلتی ہے، لیکن فلما اسقلت، پھر جب وہ اس بوجھ کو لے کے بھاری ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وجہ حمل ہونے والے 9 منتھس پورے ہو رہے ہیں، ٹرم کا معاملہ آ گیا ہے، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں میاں بیوی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اور یہ عام طور پہ ہوا ہے، عام طور پہ ہوا ہے، ہم نے بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اولاد دے رہا تھا ہم نے بھی بہت گڑ گڑا کے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ اس کو صالح بنا، اس کو اچھا نیک سالم بنا، اس کے سارے اعضاء اچھے رکھ، اس کے اندر عافیت کا سامان رکھ ہمارے لیے، اس کو بہت اچھا دین دنیا میں آخرت میں بھلائیوں والی شخصیت بنا، یہ سب انسان دعا کرتے ہیں، سب باپ اور ماں دعا کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کری ہوگی اگر آپ لوگ کو بھی اللہ نے صاحب اولاد بنائے، دعوا اللہ ربہما، اے رب ہمارے، دونوں میاں بیوی گڑ گڑا کے کیا بولتے ہیں؟ لئن اتیتنا صالحا، کہ اگر تو اللہ ہم کو یہ بچہ ایک دم صحیح سالم دے دے، ایک دم ہر نقص سے پاک دے دے، تمام اعضاء بھی اس کے درست ہوں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تو ایک دم شاکرین ہو جائیں گے، شکر گزاری کی انتہا کو پہنچ جائیں گے، یعنی ایک دم ہی شاکر بندے بن جائیں گے، ہر وقت تیرے آگے سجدہ پرویز ہو کر رہیں گے۔ فلما اتاہما صالحا، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صحیح سالم اچھا چنگا بچہ سا دے دیتا ہے، سارے نقش سے ایک دم پاک صاف، سارے نسخ سے ایک دم پاک صاف اور ایک دم شفاف بچہ دے دیتا ہے جس کے سارے اعضاء درست ہوتے ہیں، کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، جعل له شرکاء فیما آتاہما، تو وہ دونوں کے دونوں اللہ کے شریک قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے شریک قرار دینا شروع ہو جاتے ہیں ڈیلیوری کے بعد۔ فلاں بزرگ کے پاس میں گئی تھی، اس کی نگاہ کرم ہوئی ہے تو اللہ نے دیکھو بیٹا دے دیا، میں فلاں دیوی کے پاس گئی تھی، اس کی کرپا ہو گئی، اللہ نے دے دیا، دیا اللہ نے، اور یاد کیا جا رہا ہے بزرگان دین کو، اللہ اکبر، اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی دوستوں، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک انسان کے اندر انسان اللہ تعالیٰ بنا رہے، اللہ بنا رہے، اور اس کا کریڈٹ کسی اور کو جاتا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑی اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے لیے تو میں کہتا ہوں اور کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے بھی دیکھیں اسی شان جلالی میں انداز میں بیان فرمایا،
فتعال اللہ عما یشرکون، بہت بلند تر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے وہ اللہ ان تمام شریک سے جو تم بیان کر رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہرگز۔ اور دیکھیں غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا ایسوں کو تم انسانوں شریک ٹھہراتے ہو جو کسی چیز کو بنا ہی نہیں سکتے؟ وہم یخلقون، وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود بنائے ہوئے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ فرشتہ ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنات ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، انبیاء ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق تو سارے ہیں۔ تو تم کس کو کریڈٹ دے رہے ہو؟ تم کس بزرگان دین اور پیر اور مرشد کو سارا کریڈٹ دے رہے ہو؟ اللہ پاک ہے ان تمام شریک سے جو تم ٹھہرا رہے ہو۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ تو ان کو کسی قسم کی مدد دے ہی نہیں سکتے، کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بھی کہاں مدد کر سکتا ہے انسان کی اگر اللہ ہی نہ چاہے تو؟ کہ بڑے سے بڑے اولیاء اللہ بھی انسان کو کیا مدد کر سکتے ہیں جب تک اللہ ہی نہ چاہے؟ ہاں اللہ چاہے گا تو کوئی بھی ذرائع بنا دے، وہ تو اللہ کے حکم پہ، ہاں لیکن یہ اپنی کوئی طاقت نہیں رکھتے، اس بات کو سمجھ لو۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ خود اپنی بھی مدد، وہ خود اپنی مدد سے غافل ہیں، وہ ہرگز اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کہاں کریں گے؟ اور انسان نے سارا دار و مدار اور شیطان نے ساری ہمیں یہ دھوکے کے سامان کی پٹی اسی پہ لگا دی کہ جاؤ فلاں بزرگ کے پاس، وہ نظر کرم فرمائے گا۔ نہیں نہیں، اس بزرگ کے پاس جاؤ، 70 دفعہ سجدے کرو، دیکھو کیا مزے ہوتے ہیں پھر۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ اور یہاں اللہ کا کلام بول رہے اور فتوی عام ہے کہ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور حال تو ان کا یہ ہے کہ اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو، ان کو دعوت دو، یعنی ان سے دعا استغفار کی اہمیت کو اجاگر کرو، ان سے کوئی اپنا معاملہ پیش کرو، ان کے آگے دعا کرو، ان کو پکارو، لا یتبعوکم، وہ تو پکار ہی نہیں سکتے، مطلب وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے، وہ تمہارے کہنے پر چل ہی نہیں سکتے، وہ تمہاری کوئی حاجت پوری کر ہی نہیں سکتے۔ سواء علیکم، تمہارے لیے تو ہے کیا، ادعوتہم ام انتم صامتون، چاہے تم ان کو پکارو چاہے خاموش رہو، تمہارا کوئی معاملہ انسان حل نہیں کر سکتا، معاملہ انسان اللہ حل کرے گا، انسان نہیں کر سکتا، انسانوں کے معاملات اللہ حل کرتا ہے، یہ بڑے سے بڑے بزرگان دین بھی نہیں کر سکتے، وہ تو غافل ہیں، آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے، وہ تو غافل ہوں گے قیامت کے دن جب اللہ ان کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ اس بندے نے تم سے دعا مانگی، وہ تو کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو ان کی کوئی عبادت کا علم نہیں تھا، ہم تو غافل رہے ان سے، یہ جو آج ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں تیری جناب میں، ہم تو غافل تھے۔ سواء علیکم، تمہارے اعتبار سے دونوں حکم برابر ہیں، ادعوتموہم ام انتم صامتون، چاہے ان کو پکارو چاہے خاموش رہو۔ اور یہی آیات اگر آپ کسی پیر مرشد کو سمجھائیں، دیکھیں آپ سے 2-3 گھنٹے کتنی بحث کرے گا، نہیں مانتا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ کبھی نہیں مانے گا، اور جس کو ایک سمجھ آ جائے بات تو وہ فوراً لبیک بولے گا، برابر ہے تمہارے لیے، چاہے تم ان کو پکارو چاہے نہ پکارو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، دیکھیں یہ ایک دم قول فیصل کی طریقے سے یہ آیت آ رہی ہے، تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو اے انسانوں، عبادت کر رہے ہو، امثالکم، وہ تو عبادت میں تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، تمہارے جیسے ہی مخلوق ہیں، تم جا کے ان بزرگان دین کو پکارو، فلاں فلاں اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو، کسی مزار پہ جا کے دیگیں چڑھوا رہے ہو، وہ تو تمہارے جیسے انسان ہیں، عباد امثالکم، تم جیسے ہی بنتے ہیں، تمہاری جیسی 2 آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے، ایک ناک ہے، 2 کان ہیں، تمہارے جیسے ہیں، فدعوہم، تم ان کو پکارتے ہو، فلیستجیبوا لکم، پھر ان کو بھی تو چاہیے نا کہ تمہاری کہا کا جواب دیں، تمہاری پکار کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر وہ سچے ہیں یا اگر تم سچے ہو تو یہ جواب دو مجھے، کہ پھر وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر تم واقعتاً ان الذین تدعون من دون اللہ، اگر تم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہو، امثالکم، وہ تو تمہارے جیسے عبادت گزار ہیں، تمہارے جیسے بندے ہیں، ہماری مخلوق تو سارے کے سارے ہیں، خالق میں ہوں، باقی سب تو مخلوق ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر وہ واقعی سنتے تو اگر تم نے ان کو پکارا ہے they must reply you, they must response you، ایسا تو کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں؟
اب دیکھیں یہ خاص ایک ذہنی نقشہ کھینچا جا رہا ہے ایسے لوگوں کا، ایک ذہنی سوچ دکھائی جا رہی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پرانے بزرگ مطلب وہ گزرے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو کہ اس قسم کے فتنے اٹھاتے تھے کہ ہم اللہ ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ساتھ ان دیوی دیوتا کو بھی مانتے ہیں، اور یہ جو ہم معبود تراش کر ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، بلکہ ان کے لیے تو ایک ریممبرنس ہے، ہم تو یاد تو ان کو وہاں کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے تو اللہ کے آسمان میں موجود ہیں، ہم تو ان سے مانگتے ہیں۔ ہاں یہ ذہنی سوچ ہے کہ ہم نے ان کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں تاکہ ہمارا ایک، یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ اور ایک مقام جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی رہے اور ان کے نزدیک بھی، کچھ رکھنے والے بھی انسان تھے۔ لیکن جو عام انسان تھے اور عوام الناس کا جو معاملہ تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ اسی کی جذبات میں بہہ جاتا تھا، وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ جو دیوی دیوتا ہے یہی سب کچھ ہے، اس کو چومتا بھی ہے، اس کو چاٹتا بھی ہے، اس کو چاٹتا بھی ہے، دھوبن بھی اس کا پیتے تھے، یہ ساری حلوے مانڈے رکھتے تھے، باقاعدہ اس کے آگے سجدے کرتے تھے۔ عام آدمی اور عوام الناس کو تو یہ عام طور پر یہی معاملہ سمجھ آتا تھا، لہٰذا ان آیات میں ان کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہی دیوی دیوتا کی مورتیاں ہی سب کچھ ہیں، اس لیے ان کو ایڈریس کر کے کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں۔ اگر آپ لوگ بھی غور و فکر کریں کہ کوئی بھی صاحب عقل انسان ہو تو وہ یہ سمجھ جائے گا ان آیات کو پڑھ کے کہ ان دیوی دیوتا اور مورتیوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہم ہی نے بنائے ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، یہ جو تم نے دیوی دیوتا بنائے ہیں ان کے پاؤں واؤں بھی بنا دیے ہیں، تو کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ تم نے تو پاؤں بنا دیے ہیں، لیکن کیا واقعی چل کے دکھا سکتے ہیں؟ ہم لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کوئی چیز پکڑ سکیں؟ تم نے تو ہاتھ بنا دیے لیکن واقعتاً وہ پکڑنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں کسی چیز کو؟ ہم لہم اعین یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو تم نے بڑی بڑی بنا دی ہیں کاجل لگا کر، جن سے وہ دیکھتے ہوں، کیا وہ دیکھ سکتے ہیں ان آنکھوں سے؟ ہم لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، یہ آیت ہے وہ قول فیصل جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار دیا تھا اور عام طور پر بتا دیا تھا کہ یہ قول فیصل ہے کہ یہ جتنے تمہارے معبود ہیں، یہ بت ہیں، دیوی دیوتا ہیں، ان ساروں کو ایک جگہ جمع کر لو اور تم سارے کے سارے مل کر کوئی بھی میرے خلاف چال چلنا چاہو چل لو، مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، میں تو کھلم کھلا بیزار ہوں تمہارے ان معبودوں سے۔ تو یہاں اسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ جو میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میرے معاملے میں جتنی نرمی کرنا چاہو چاہے سختی کرنا چاہو کر لو، لیکن میں تمہارے سارے معبودوں سے ایک دم بری ہوں، ایک دم بری ہوں۔ اسی انداز کو یہاں ایڈریس کیا گیا، قل ادعوا شرکاکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے تمام شریکوں کو تم بلا لو، ثم کیدون، میرے خلاف کوئی چال چل لو، تدبیر کر لو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت مت دو، ہرگز میرے خلاف کوئی نرمی کا معاملہ نہیں کرو، لیکن میں تو تمہارے ان معبودوں سے ایک دم بری ہوں، ایک دم بری۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا پروردگار، میرا ولی، میرا دوست، میرا حمایتی، میرا مددگار، میرا پشت پناہ اللہ ہے، اللہ الذی، اور وہ اللہ کیا ہے؟ نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب نازل فرمائی۔ یہ ہے قول فیصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہدایت اگر اب انسانوں کو نصیب ہوئی تو وہ اس کتاب سے نصیب ہوگی اور کسی سے نہیں، جو کہ اللہ نے مجھ پر اتاری ہے۔ اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے یہ کتاب میرے اوپر اتاری ہے، والصالحین، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تم اس پر بھروسہ تو کر کے دیکھو، تم اس پر اعتماد تو کر کے دیکھو، وہ کیوں نہیں مدد کرے گا تمہاری؟ جس طرح آج وہ تمہیں کھلا رہے، تم کیوں گھبراتے ہو؟ کل کیوں نہیں کھلائے گا تم کو؟ اور جو کل کھلائے گا پرسوں بھی کھلائے گا۔ تم کیوں اولاد کی فکر کر رہے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ تم کو کھلا کھلا کے مستنڈا بنا کے یہاں تک لے کر آ گیا، تو تمہاری اولاد کو نہیں کھلائے گا کیا؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک بندوں کا مددگار ہے، پشت پناہ ہے، دوست ہے، حمایتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس دوست پر اعتماد کر کے دیکھو، اس دوست پر ایمان رکھ کر تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں سے معاملہ حل کرتا ہے۔ آگے چل کر آپ لوگ سورہ طلاق میں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ہے وہ تو کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ ایک دم نظر نہیں آ رہا تھا حضرت موسیٰ کو کہ آگے جو ہے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر لگا ہوا ہے،
اللہ نے معاملہ کرا پار، کرا کہ نہیں کرا؟ کہ آسا مارا سمندر پہ اور سمندر پھٹ گیا. ایک دم خوف کی حالت میں تھے خود حضرت ابو بکر کہ غار ثور پہ چڑھیں اور فرما رہے ہیں کہ یا نبی اگر ان لوگوں نے مجھے ہمیں کہیں پہ بھی دیکھ لیا اپنے پاؤں کے تو ہم پکڑے جائیں گے یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، لا تحزن، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ معاملہ نکالتا ہے، پار کرتا ہے. آپ اس پر ایمان کی وہ کیفیت لا کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہاں سے معاملہ حل کرے گا اللہ. اللہ تعالیٰ معاملات کھولتا ہے، رزق کے دروازے غیب سے کھل کھل کر آتے ہیں، لیکن انسان جو ہوتا ہے اسی اللہ سے دوستی ہٹا کے رکھتا ہے پوری زندگی. اور پکارتا کس کو ہے؟ فلاں دیوی، فلاں دیوتا. اور آج خاص طور پہ آج کے معاملے میں شیخ عبد القادر جیلانی، آپ مدد فرما دیجئے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ کی قبر کو اتنا چڑھاوا چڑھائیں گے، آپ کی قبر کو کھلائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں مجھ جیسے معبود کو چھوڑ کر کن کی طرف جا رہے ہو جو خود مخلوق ہیں؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں نیک بندوں کی مدد کرتا ہوں، مجھ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو. الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور تم جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو، نصرکم، وہ تو تمہاری کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے دیوی دیوتا اپنی مکھیاں تو ہٹا نہیں سکتے اپنے بتوں کے اوپر سے، تو وہ تمہاری مدد کہاں کریں گے؟ یہی معاملہ ہمارا بزرگان دین جو کہ قبر میں مدفون ہے ان سے بھی ہے کہ یہ بڑے اعلیٰ کرامت والے ہیں، بے شک ہیں، لیکن ان سے مانگنا تو جائز نہیں ہے، ان سے کوئی استفادہ حاصل کرنا تو جائز نہیں ہے، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا تو جائز نہیں ہے. پکارو صرف اللہ کو، یہ ورنہ یہ تو شرک ہو جائے گا، اور شرک جو ہے وہ معافی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر ان کو کوئی بات بتاؤ گے، پکارو گے، تو وہ تو سنیں گے ہی نہیں. لا يسمعوا، کیسے سنیں گے؟ وہ قبر میں ایک انسان ہے، اس کی ہڈیاں تک گل گئی ہیں، کیسے سنے گا وہ؟ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جو تم نے بنایا ہے، فلاں فلاں، یہ جو دیوی دیوتا بنا دی ہیں، یہ ساری چیزیں بنا دی ہیں، آنکھیں بنا دی ہیں، ٹھیک ہے بنا تو دی ہیں، لیکن یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان میں کوئی جان جو تمہیں دیکھیں. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اب دیکھیں یہاں خطاب ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور حضور کی مناسبت سے اور ان کی سمجھیے کہ ایڈریسنگ سے پوری امت مسلمہ کو خطاب کیا جا رہا ہے، پوری امت مسلمہ کو، کہ ایک داعی اللہ، اللہ کی دعوت اور تبلیغ کا جو فرض ادا کرتا ہے، اس کا ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، ایک ہیلدی ایٹیٹیوڈ ایک مبلغ کا، ایک داعی کا، ایک دعوت کا کیا ہونا چاہیے، اللہ کے کلام کی طرف کس طرح سے لوگوں کو بلانا چاہیے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ گھر جا رہے ہیں، کھٹکھٹا رہے ہیں، آ جائیے باہر، آ جائیے مسجد چلتے ہیں، اتنا وقت لگائیں فائدہ ہوگا. یہ بھی بہت اچھا کام ہے. چلے کشی کر رہے ہیں 40 دن، جا رہے ہیں، بالکل اچھا ہے، بہت اچھا ہے، فائدہ ہوگا. لیکن یہاں دیکھیں کیا اسٹائل ہونا چاہیے اور کیا پراپر انداز ہونا چاہیے ایک دعوت اللہ کا، اس کو سنیے. خُذِ الْعَفْوَ، تو اے نبی، یہاں نبی کو حکم دیا جا رہا ہے خُذِ الْعَفْوَ، کہ اے نبی آپ عفو درگزر کو تھام لیں، پکڑ لیں، کیونکہ اس راہ پر تو چلنا ہے آپ نے. اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ سیدھی راہ پر چلنے کے لیے ریججمنٹ پیش کرے گا، بہانے پیش کرے گا، عین ممکن ہے کہ آپ کو تکلیف بھی دے گا. آپ خود اگر پڑوسیوں سے کہیں گے کہ گلی میں کرکٹ نہ کھیلو، تو آپ کا اگلے دن اس گلی سے خود گزرنا محال ہو جائے گا. اچھی باتیں کسی کو اچھی نہیں لگتی، نصیحت اچھی نہیں لگتی. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اے نبی آپ ذرا، یہ ابھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں، 10-11 برس آپ کو مکے میں ہو گئے ہیں، یاد کریں ہمارے اس بندے 950 برس جس نے صبر کیا حضرت نوح کو، آپ کو تو 10-12 برس ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان لوگوں کے معاملے میں درگزر کریں، درگزر، عفو درگزر، جسٹ اگنور دیم، ان کی تلخ کلامیوں کو، ان کی بحثوں کو، اس میں الجھنے کی اے نبی آپ کو ضرورت نہیں، اگنور دیم فار اے وائل. لیکن ساتھ ساتھ آپ نیک کاموں کی دعوت دیتے رہیے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہیے. اور سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ کہ وہ حقیقتیں جو اللہ نے تم پر منکشف کر دی ہیں قرآن مجید، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو.
اس کا عام فہم دوسروں کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اور اس کے لیے ایک اوپن انوائرمنٹ ہے، ایک اوپن ماحول ہے، پورا کا پورا میدان کھلا ہوا ہے، اس میں ابھی بھی آپ لوگ تن من دھن کی بازی لگا سکتے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیک کام کی تعلیم دیتے رہا کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کش رہا کرو۔ جاہل تو چاہے گا کہ آپ جو ہے اس سے لڑیں بھڑیں، باتیں ہوں، تلخ کلامی ہو، اونچی آواز ہو، ایک مجمع لگے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے جاہل؟ بلکہ آگے چل کے تو آپ لوگ سورہ فرقان میں پڑھیں گے، فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ ہمارے وہ اہل ایمان عباد الرحمان رحمان کے بندے جب کسی جاہل سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا سلاما، یا جاہل ان سے خطاب کرنا چاہتے ہیں تو قالوا سلاما، کیا بھائی سلام ہے تم پہ، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ، بات ختم۔ ہم جذباتی مشتعل لوگوں سے الجھیں گے نہیں، ہمیں دین کو پھیلانا ہے، ہم دین کی دعوت تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے الجھو نہیں، اس میں بحث مت کرو، تلخ کلامی مت کرو، بلکہ یہ تمہارا ایک ہیلدی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ایک مبلغ کی کیفیت سے یہ تمہارا بہترین طور طریقہ اور رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن انسان تو انسان ہے، کبھی نہ کبھی تو جذبات کو ٹھیس پہنچے گی نا، کبھی نہ کبھی جذبات جو ہیں وہ مشروط تو ہوں گے، ظاہر بات ہے تکلیف تو پہنچے گی انسان کو، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو کیا آتا ہے پھر؟ غصہ آتا ہے نا انسان کو، اور یہ غصہ کیا عمل ہے؟ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل۔ جس طرح فرمایا ہے کہ غصہ جو ہے وہ حماقت سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے، جذبات سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور افسوس پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اے نبی اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے ہی لگے، نزغ، نزع کہتے ہیں عالم نزع، کھینچ لینا، اور عربی میں نزغ، عین اور غین کا فرق ہے، نزغ کہتے ہیں چھو جانے کو، یعنی اگر کوئی شیطان کی کیفیت چھو ہی جائے، یعنی غصہ آ ہی جائے، جس طرح آ گیا تھا نا غزوہ احد میں، اور فرما دیا تھا تلوار کا وار لگنے پر جب آپ بے ہوشی کی کیفیت میں چلے گئے اور دوبارہ ہوش میں آئے تو کہہ دیا تھا نا کیف یہد اللہ، اللہ تعالیٰ اس قوم دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو ہی خون میں رنگ دیا ہو۔ غصہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ تو وہاں اللہ کی طرف سے آ گئی تھی نا جواب، لیس لک من الامر، سورہ آل عمران میں یاد ہے آپ لوگ کو یا نہیں یاد یہ آیات؟ کہ نبی آپ کا کوئی حکم نہیں چلے گا، حکم ہمارا چلے گا، ہم چاہیں تو ان کو ہدایت دیں، ہم چاہیں تو ان کو غارت کر دیں، معاملہ تو ہمارا ہے، ہمارے اور ہمارے بندے کے درمیان کا ہے، آپ کا کام تو دعوت اور تبلیغ دینا ہے یا رسول اللہ۔ کس شخص کو ایمان پر کب لے کر آنا ہے وہ ہم جانتے ہیں، ایمان پہ لے کر آئے کہ نہیں آئے حضرت عمر کو؟ خالد بن سیوف جن کی وجہ سے پوری کی پوری وہ جنگ احد فتح کے بجائے شکست میں کنورٹ ہو گئی، کیونکہ وہ کیولری کمانڈر تھے، پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کرا، اسی خالد سیوف ابن سیوف کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب دیا کہ یہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو یہ معاملات ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس بندے کو ہدایت، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے گا انشاءاللہ؟ آپ امید تو رکھ کے دیکھیں۔ اسی لیے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی چھوت لگ ہی جائے، غصہ آ ہی جائے، اور قابو جو ہے وہ ایک دم بے قابو انسان ہو ہی جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگا کرو، فوراً اللہ کی جناب میں گڑ گڑایا کرو، یا اللہ ہمیں غصہ آ گیا، ہمیں اپنے اہل و عیال پہ غصہ آ گیا، بیوی بچوں پہ غصہ آ گیا، شوہر پہ غصہ آ گیا، سینئر پہ غصہ آ گیا، جونیئر، اب مانگو اس کے لیے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے پناہ طلب کرو، یا اللہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات کی روح میں بہہ گیا تھا تو مجھے معاف فرما۔ وہ سمیع علیم، یقیناً تو سنتا ہے اللہ اور علیم ہے، علم رکھنے والا، بلکہ آپ لوگ آگے سورہ حامیم میں پڑھیں گے انہو هو السمیع العلیم، کہ وہ تو بے شک وہی ہے سننے والا اور علم رکھنے والا۔ کیا اس کو نہیں معلوم کہ میرا بندہ جو ہے کس تکلیف سے گزر رہا ہے؟ کیا وہ نہیں سن رہا کہ کس طریقے سے یہ اپنے غصے کی کیفیت اور کڑوے گھونٹ کو پی رہا ہے؟ انہو سمیع علیم، وہ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے، اس کا بونس وہ دے گا آخرت میں، غصہ پینے والوں کو بونس ملے گا آخرت میں، اور وہ معاملہ کیا ہوگا؟ یقیناً جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، خدا ترس لوگ ہیں، خدا آشنا لوگ ہیں، اتقوا، جن کے اندر تقوی ہے، اذا مسہم طائف، جب ان کو کوئی چھوت یا سایہ یا خطرہ شیطان کی طرف سے آ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غصہ شیطان دلوا ہی دیتا ہے، من الشیطان، شیطان سے،
تذکروا فوراً ذکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، اللہ کی جناب توبہ کرتے ہیں، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ تو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہم نے جو ہے غصہ کیا۔ دیکھیں غصے کے بارے میں 3 آیات ہیں لائن سے، اور آج دیکھ لیجئے گھر گھر میں غصے کا کیا رواج چل رہا ہے اور کس طریقے سے غصے کو نکالا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے تو آج تک غصہ کبھی کسی پہ نہیں نکالا، دشمنوں پہ نہیں نکالا۔ سوچئے آپ لوگ، تو ایٹ لیسٹ وہ مقام بلند جس کو ملا تو ملا، ایٹ لیسٹ 100% نہیں تو 1% تو اپنائیت ہو سکتی ہے۔ ان کے اخلاق کو اپنایا 1% تو جا سکتا ہے نا اللہ کے حکم سے۔ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ اور جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے تابع ہیں، شیطان ہی کی گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں، یمدہم وہ ان کو گمراہی میں لے جاتا ہے، کھینچ کے لے جاتا ہے، فی الغی لیتے لیتے چلے جاتا ہے، ثم لا یقصرون پھر وہ باز نہیں آتے، یعنی پھر اس کو جہنم کی وادی کے ایک دم انتہائی اندھیرے پہ پہنچا کر وہ شیطان بس لیتا ہے، جان میں اس کے جان آتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف غصہ ایک دفعہ ہو، آپ غصہ کر کے تو دیکھیں، آپ کو اگلی دفعہ اور غصہ آئے گا، اگلی دفعہ اور آئے گا، ایک وقت آئے گا بیزل گینگلیا خدا نہ کرے بلیڈ ہو جائے گا، اتنا بھی ہوتا ہے، انسان جو ہے اس کو فالج ہو جاتا ہے، بلیڈ ہو جاتا ہے، اندر ہیمریج ہو جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے ہیمریج ہوگا تو آگے یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے۔ اب انسان جہنم کے راستے پہ چلا تو جہنم میں ہی جائے گا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا وہیں جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اب دیکھیں یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا کہ یہاں انداز بتایا جا رہا ہے، جس طرح میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ ان 2 سورہ مبارکہ کا جو بنیادی عمود ہے وہ کیا تھا، وہ آپ سب حضرات کے علم میں وہ یہی تھا کہ نشانی لاؤ نشانی لاؤ نشانی لاؤ، کہتے تھے نا وہ۔ تو ان عمود ان 2 صورتوں کا وہی ہے، معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، تم اللہ کے نبی ہو معجزہ دکھاؤ، رسالت کا دعویٰ کرتے ہو رسالت کے مدعی ہو معجزہ کہاں ہے؟ تم خود کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دے کے بھیجا گیا، تو یہ ساری کی ساری نشانیاں آپ کے پاس کون سی نشانی ہے یا رسول اللہ؟ تو اس کو یہاں ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں میں ایک اور بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو غصے یہ ہم انسانوں کو بطور جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے، حالانکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ فرمان ہے یہ کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھار حجاب آ جاتا ہے، لیکن میں اپنے پروردگار کی طرف سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دلوں پر جو حجاب آتے ہیں زیادہ ہیں، اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا حجاب آتا ہوگا؟ یہاں ایڈریس کیا گیا اس بات کو کہ تعلق مع اللہ کی جو انٹینسٹی ہے اللہ کے ساتھ، اس میں اگر ہلکی 0.5% بھی اگر کمی آ جائے تو اس کو اتنی بڑی حدیث کے ذریعے سے حضور فرما رہے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی حجاب آ جاتا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ لیکن یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ بالکل ہی خدا نہ کرے دل جو ہے اس سے یاد اللہ کی غافل ہو جائے، ہرگز نہیں، معاذ اللہ، بلکہ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بجلی کا بلب ہو، اگر اس کی پاور کم ہو جائے، انٹینسٹی کم ہو جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ اندھیرا سا ہو گیا، لیکن بجلی موجود ہے، روشنی موجود ہے، اندھیرا نہیں ہوا ہے، بس پاور کم ہوئی ہے۔ یہی غصے کی کیفیت ہوتی ہے جو ہمارے لائٹ بلب کو ہلکا 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 کر کے فیوز کر دیتی ہے۔ تو دعا کہ ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ غصے کے کڑوے گھونٹ کو بھی پینے کی توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں کو۔ اگلی آیت میں جو میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان 2 سورہ مبارکہ کا جو عمود ہے وہ ہے معجزہ دکھاؤ۔ ان 203ویں آیت 203 جو 203 آیت ہے اس پر ایک باقاعدہ یہ سناؤں گا کہ اصل جو مشرکین عرب کا جو اصل یوں سمجھیے کہ پوٹنٹ ان کا مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ نشانی لاؤ نشانی لاؤ، اور اس کے متعلق آپ کو نظر آ چکا ہے سورہ انعام میں، پوری سورہ انعام اسی سے بھری ہوئی ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو آسمان پر سیڑھی چڑھ کر دکھاؤ، اللہ کے رسول ہو تو کوئی لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے پیش کرو۔ یہ معجزے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں جو معجزے کی طلب ہے، تو اس لیے یہاں دیکھیں آیت نمبر 203 میں فرمایا گیا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، پہلے آپ لوگ لفظی ترجمہ سنیے گا پھر آپ لوگ غور کریں گے۔
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب کوئی معجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، یعنی اب ظاہر بات ہے وہ معجزہ مانگ رہے ہیں، معجزہ مانگ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں معجزہ، قالوا لولا اجتبیتها، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں لاتے، آپ خود کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو آپ معجزہ دکھائیے نا۔ یہ ہے دوستوں کہ امام راضی کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ایک بھائی تھے جنہوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، ان کا بہت زیادہ تعاون کیا، ان کی بہت رکھوالی کری۔ ایک محفل میں انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ یہ عوام الناس جو ہے بیٹھ کے ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں، معاوضہ مانگ رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک معاوضہ مانگ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ اچھا چلیں اتنا سا ہی معاوضہ دکھا دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی دکھا دیں، آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر دکھا دیں۔ اور ایک کے بعد ایک معاوضے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے کہ بھائی میں نہیں دکھا سکتا، یہ میرے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ اور ہوتے ہوتے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفی فرمائی تو سارے کے سارے اٹھ کے نکلنے لگے کہ بس ہو گئی بات ختم، بس اتنا ہی تم نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا اور تم مدعی تھے رسالت کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل گرفتہ ہوئے، اور دل گرفتہ ہو کر جب اٹھنے لگے، اٹھ گئے، تب اس پھپھی زاد بھائی نے کہا کہ یا رسول اللہ اب بس ہے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ساتھ اور نہیں دے سکتا، کیونکہ اب آپ پر حجت قائم ہو رہی ہے۔ یہ اثر پڑتا تھا لوگوں پر، عوام الناس پر، کیونکہ عام انسان تو یہی کہتا تھا کہ یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں ایک رسالت کا، مدعی ہیں رسالت اور نبوت کے، تو ان کو معجزہ دکھانا چاہیے۔ یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، یہ تو خود کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، تو ویئر از دا میریکل ود دس رسول، ود دس میسنجر، دس پروفٹ؟ تو یہاں تک اثر ہوتا تھا، سوچیے آپ لوگ۔ اور اسی وجہ سے سورہ انعام کی بار بار میں حوالہ دیتا ہوں اس آیت کا، آیت نمبر 35 کا، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ اے نبی اگر آپ کو ان کا اعراض بہت زیادہ ہی شاق گزر رہا ہے اور آپ کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے، یہ مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ، ہم تو نہیں دکھا رہے، تو اگر آپ کو ہی زیادہ شاق گزر رہے ہیں نبی، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا، تو اگر آپ کو یہ قدرت حاصل ہے تو زمین میں کوئی سرنگ نکالیں، او سلمن فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی اور ڈھونڈ لیجیے آپ، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور لے کر آ جائیے کوئی معجزہ، ہم نہیں دکھائیں گے۔ اب سوچئے یہ کتنا ایک، آپ اس آیت سے اندازہ لگائیے 2 منٹ ذرا تحمل سے، آپ اپنے آپ کو اس صورتحال میں ویژولائز کر کے دیکھیے 2 منٹ کے لیے، کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر ضیق میں جان مبارک آ گئی تھی رسول اللہ کی، اور کس طریقے سے اثر پڑ رہا تھا ان مطالبوں کا۔ اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں تو خود اس کا اتباع کرتا ہوں جو میرے طرف وحی کہی گئی ہے، میری طرف جو حکم بھیجا گیا ہے سب سے پہلے اس کو فالو کرتا ہوں۔ میں نے تم سے کوئی فرشتے کا مطالبہ نہیں کرا، میں نے تم سے خدائی کا دعویٰ نہیں کرا، میں نے تم سے یہ نہیں بولا کہ میرے پاس عالم غیب ہے، کچھ نہیں بولا، میں تو خود اس کی پیروی کر رہا ہوں جو کہ مجھ پر بھیجا گیا ہے میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تو گویا بہت سی دلیل والی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وَھُدًى، رحمت ہے، لِقَوْمٍ یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید ہی دراصل واقعتاً سب سے بڑا معجزہ نہ صرف تمہارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام نوع انسانی کے لیے یہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ لیکن کس کے لیے؟ یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ، قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھے، اس قوم کے لیے جس کے اندر بعث بعد الموت کا ایمان ہو، جس کے آگے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا ایک جواب دہی کا احساس ہو، جو اس قرآن مجید کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگائیں، دکان فلسفہ سے ڈھونڈنے سے یہ ملے گی، قرآن کے اسی سپاروں سے ہی ملے گا۔ اور اسی لیے دیکھیں آگے اس بات کو اور کھول دیا گیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا کرو، یہ جو آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بڑے تبصرے لکھتے ہیں نا ڈیورنگ سیشن، یہ آپ لوگ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اس آیت کو ذرا غور سے سنیے، یہ جو آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ
ماشاءاللہ تو لکھتے ہیں آپ لوگ، آمین لکھتے ہیں، صحیح بات لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے دیکھیں ایڈریس کیا کیا جا رہا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، تم دیکھو کہ کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، حدیثوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کی یاد میں ایک یاد دہانی کی جا رہی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، فَاسْتَمِعُوا، تو اس کی طرف کان لگا لیا کرو، دھیان سے سنا کرو، غور سے سنا کرو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہا کرو، چپ رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ شاید تم پر بھی رحمت ہو رہی ہو، کہ شاید تم پر بھی رحمت ہو جائے. ان قریب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. انسان اگر غور سے سنے، توجہ سے سنے، دل لگا کر سنے، اور اللہ کی ان آیات سے مستفیض ہونے کی کوشش کرے اور خاموش رہے، لعلکم ترحمون، تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اور آپ ہر اس شخص سے بھی یہ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ اپنے رب کی یاد کیا کرو. اپنے رب کی یاد کس میں کیا کرو؟ فی نفسک، اپنے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا کرو، اسی کو پکارا کرو، اسی سے اپنی دعاؤں کا ذکر کیا کرو، اسی سے توبہ کیا کرو. تضرع، عاجزی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھک کر. وخیفہ، خوف کے ساتھ، ایک طمع بھی ہو، ایک امید بھی ہو، اور ایک خوف بھی ہو اللہ کی پکڑ سے، اور عاجزی ہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا، وہ دعا جو ایک آخری مقام رکھتا ہے اس عاجزی کا، جو کہ حضور نے ہمیں سکھائی. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک، کہ رب میرے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. عبدک ابنک، کہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں. ناظن فی حکمک، تیرا حکم میرے لیے ہمیشہ کے لیے ہے اللہ. عدل فی قضاءک، اور تیرا فیصلہ سراسر انصاف پر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے. اسألک بکل اسم، یا اللہ میں تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں. ہوا لک، جو تو نے خود کو دیے ہیں، جو تو نے خود کو دیے ہیں 99 نام. عدل فی قضاءک، اسألک بکل اسمک ہوا لک سمیت بہ نفسک، اور یا اللہ میں ان نام میں اتارے ہیں. او انزلناہ فی کتابک، جو تو نے کتاب میں نازل فرمایا. او علمتہ احد، یا جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھائے ہیں. احد من خلقک، اپنے مخلوق کو بھی تو نے نام سکھائے ہیں. میں ان تمام ناموں سے یا اللہ تجھے پکارتا ہوں. او علمت احد من خلقک، یا ان ناموں سے جس کو تو پوشیدہ رکھا ہے. خلقن او استرسلت بہ فی علم الغیب، یا جو تو نے علم غیب میں رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، ان ناموں کے حوالے سے تجھے پکارتا ہوں. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اور ان ساری باتوں کو میں تکمیل کس طرح کرتا ہوں اے اللہ، کہ تو قرآن پاک کو میرے دل کی زندگی بنا دے. ونور صدری، میرے سینے کی روشنی بنا دے. وجلاء حزنی، اور میرے غم کی رخصتی کا ایک ذریعہ بنا دے. وذہاب حمی، اور میری پریشانی اور میری تفکر سے اور میرے غموں کا ازالہ اس کے ذریعے سے فرما دے. یہ عاجزی ہے، یہ دعا ہے جناب محمد الرسول اللہ کی، یہ ساری ہے، یہ جھکنا ہے. اور ایک آج ہماری دعا دیکھیں آپ، یا اللہ ہمیں 100 کروڑ دلا دے، ہمیں 10 لاکھ دلا دے، ہمیں ایک محل دلا دے، ہم صاحب اولاد نہیں ہیں ہمیں اولاد دے دے. یہ دعا کا اسٹائل ہے، یہ دعا مانگنے کا انداز ہے. تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول، پروردگار کو پکارا کرو عاجزی کے ساتھ، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ. دون الجہر من القول، آواز کو کم رکھا کرو، آواز کی نسبت کو ہلکا رکھا کرو. بلکہ آواز میں تو کہتا ہوں اتنی ہوا کرے کہ انسان بس خود سن لے، کہ سماعت بھی اس سے استفادہ کر سکے، فائدہ مند ہو سکے. انسان جو پڑھے وہ سن بھی سکے. نماز میں بھی اتنی آواز ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ انسان خود سن سکے، تاکہ اس کی سماعت کو بھی ثواب مل رہا ہو. جہر من القول بالغدو والآصال، اور آواز کو تو کم کے ساتھ ساتھ صبح اور شام اس کی تسبیح بھی بیان کیا کرو، یعنی صبح اور شام بھی اس کو پکارا کرو. اور غدو ہمیشہ دیکھیں واحد کے صیغے میں صبح، اور آپ لوگ سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں
وجعل الظلمات والنور، اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بنایا اور نور کو بنایا، نور واحد آتا ہے، اسی طریقے سے اندھیرے جو ہے وہ جمع کی کیفیت میں آتے ہیں، مختلف شیڈز ہیں، شیڈز آف ڈارکنیس ہے، شیڈز آف زنا ہے، شیڈز آف الہاد ہے، بہت ساری شیڈز ہیں، لیکن نور تو واحد میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے غدو وہ بھی واحد میں ہے، یعنی صبح کی جو نماز ہے، یہاں اس بات کا اشارہ ہے کہ صبح کی نماز بھی ایک ہی ہے، لیکن آگے والآصال، اصال جمع کا صیغہ ہے کہ شام کے بعد جو نمازیں آئیں گی، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تہجد ہے، وہ تو لگاتار ہے، ملٹیپل ہیں۔ تو ان تمام اوقات میں اپنے پروردگار کی شان غفاری کو یاد کیا کرو، اس کو گڑ گڑا کر پکارا کرو، اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھا کرو، ولا تکم من الغافلین، اور غفلت میں اپنا شمار مت کیا کرو۔ ابھی بھی غفلت میں ہو تو نکل آؤ اور سے اس فیز سے نکل آ کے ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور رجوع کا ذریعہ ہے یہ قرآن مجید، اور رجوع کا جو پیکر ہیں، اور رجوع کے لیے سب سے بڑی جو ہائی لائٹڈ نمونہ ہیں وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے، بے شک وہ ملائکہ جو تیرے رب کے نزدیک مقرب ہیں، جس طرح سورہ آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے، سورہ نجم میں آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے، جب شب معراج کا واقعہ ہوا اور حضور نیچے تشریف لائے تو صحابی نے پوچھا کیسا معاملہ آپ نے یا رسول اللہ وہاں اللہ کے عرش پر پایا؟ تو حضور نے فرمایا عرش میں 1 انچ کی بھی جگہ نہیں ہے، ایک بالش بھر جگہ نہیں ہے جہاں پہ جو ایک فرشتہ ہو وہ سرو سجود نہ ہو، سجدے کی کیفیت میں نہ ہو۔ تو اسی دیکھیں عرش کی ایک کیفیت کو بتایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ان الذین عند ربک، یقیناً ملائکہ مقرب، اور وہاں پہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی وجود بھی وہاں پہ انشاءاللہ موجود ہوگا۔ ان الذین عند ربک، یقیناً جو ملائکہ تیرے رب کے نزدیک مقرب اعلیٰ ہیں، بارگاہ خداوندی کے وہ اسپیشل فورس ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے، جب فرشتے نہیں کر سکتے، اتنی بڑے بڑے عالم ارواح میں رہ کے لوگ نہیں کر سکے، عن عبادتہ، یہ لوگ کبھی تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت میں، عبادت کو چھوڑتے نہیں ہیں تکبر کی بنیاد پہ، یسبح، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی شان غفاری، شان ستاری، بڑائی بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں یہ آیت سجدہ بھی تھی، آپ لوگوں سے گزارش ہے کیونکہ آپ لوگوں نے سجدہ بھی سن لیا ہے تو میں بھی سجدہ کر لیتا ہوں، آپ لوگ بھی فضل و کرم سے یہاں اس رکوع کی مناسبت سے اور رکوع کے اختتام پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ اب یوں سمجھیے کہ چند یہ میرے خیال سے 2 یا 4 رکوع رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ العزیز چوتھے رکوع سے 10ویں پاری کی بھی ابتدا کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز کل ہماری سورہ انفال کا ہم آغاز کریں گے جو کہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ پھر انشاءاللہ آپ لوگ کا جو ٹیسٹ ہے 8ویں اور 9ویں پارے کا، یہ بھی بہت جلد انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ ایگزامز کی وجہ سے میں تھوڑا مصروفیات کی کیفیت میں تھا، لیکن انشاءاللہ میں اس آپ لوگ کے ٹیسٹ کو بھی دیکھ لوں گا، پڑھ لوں گا، سمجھ لوں گا، اس میں جو غلطیاں ہوں گی وہ بھی آپ لوگ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ لوگ کا 8ویں اور 9ویں پارے کا بھی ٹیسٹ آ جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر یہی چیز چلتی رہی تو امید ہے اللہ کی ذات سے اگر ہم سب سلامت رہے اور انشاءاللہ کوئی تکلیف یا بیماری لاحق نہیں ہوئی تو رمضان شریف سے پہلے پہلے ہم لوگ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس تک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس قرآن مجید کا پھر سیشن کا اختتام ہوگا، اور اللہ کے حکم سے جتنی ہم نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، آپ بس دعا کریں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی طاقت اور سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، شرپسندوں کے شر، فسادیوں کے فساد سے، ظالموں کے ظلم سے، پریشانی، رنج و غم، بلاؤں، جادو، سحر، فتنے، حادثات اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔